یہ کہتے ہیں جی لٹکا اور بڑا ہوا پیٹ صرف 3 گھنٹے میں ختم۔ اب ٹائم آپ اپنا ابھی سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرو اور دیکھو کہ 2 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد بالکل پیٹ ختم ہو چکا ہوگا، اور میں نے کر کے دکھایا ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک پیٹ لٹکتا نہیں، پیٹ لٹکا نہیں، آپ کا کنٹرول موجود ہے۔ یہ خیالی بات نہیں، یہ نہ ہی کسی دوسرے بندے نے مجھے نعرہ دیا، چونکہ میں نے یہ کر کے دکھایا، اور پچھلے 25-30 سال میں یہ کر کے دکھایا۔ اتنے مریض مطلب 1.5 ساری تعداد ایسوں کی ہو چکی ہے کہ جو مجھے یہی کہتے تھے نا 3 کوشچن، ڈاکٹر صاحب واقعی ہو جائے گا، کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا، پیسے کتنے لگیں گے؟ فرسٹ پرائرٹی علاج ہے، پیسے تو اللہ دینے والا ہے، جتنے اللہ نے سسٹم چلانے وہ چلا دے گا۔ اگر آپ نے ملنا ہو تو کیا وقت ہے آپ کا؟ جو یقینی وقت یہ ہوتا ہے کہ 12 سے لے کے 5 بجے تک پورا سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جی بابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ABHD TV۔ تو جیسے ہم آپ کے لیے مختلف پروگرام جو ہے آپ کے لیے کرتے رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے جو صحت افزا پروگرام ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور سرجن بھی ہیں، تو انہوں نے جو بات لکھی ہے، جو بتاتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ پاکستان میں نے کسی کے پاس دیکھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی لٹکا اور بڑا ہوا پیٹ صرف 3 گھنٹے میں ختم۔ اچھا، تو ہم ان سے پہلے تو بات یہ کریں گے کہ یہ موٹاپا جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے یہ بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے لیے کیا یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، ایک بات کا تو ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارا جو کانفیڈنس ہے، جو ہماری شخصیت ہے، وہ کافی حد تک جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے۔ ہمارا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ہم نروس ہو جاتے ہیں، جب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو موٹاپا آپ کو کنفیوژن جو ہے وہ آپ میں لے آتا ہے۔ تو باقی باتیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، تو یہ بات میں بھی فیل کرتا ہوں، اب تو میں بھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہوں، لیکن ان کے نزدیک یہ بھی موٹاپا نہیں، یہ تو کہتے ہیں لٹکا اور بڑا ہوا پیٹ، یہ سے موٹاپا نہیں کہتے۔ مطلب میرا جو پیٹ ہے یہ ابھی نہ تو لٹکا ہے، بڑا ہوا تو میں سمجھتا ہوں لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ تو بات کرتے ہیں کہ بڑا ہوا پیٹ کون سا ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کا سلوگن ہے کہ لٹکا اور بڑا ہوا پیٹ 3 گھنٹے میں ختم، یہ آپ کو کسی رائٹر نے لکھ کے دیا یا آپ کے ذہن میں، یا جب آپ نے آغاز کیا تو آپ کو پتہ لگا کہ 3 گھنٹے میں آپ پیٹ ختم کر دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ خیالی بات نہیں، یہ نہ ہی کسی دوسرے بندے نے مجھے نعرہ دیا، چونکہ میں نے یہ کر کے دکھایا، اور پچھلے 25-30 سال میں یہ کر کے دکھایا۔ اتنے مریض مطلب 1.5 ساری تعداد ایسوں کی ہو چکی ہے کہ جو مجھے یہی کہتے تھے نا 3 کوشچن، ڈاکٹر صاحب واقعی ہو جائے گا، کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا، پیسے کتنے لگیں گے؟ 3 سوال صرف، جن میں سے زیادہ زور تھا کہ واقعی ہو جائے گا، اور میں کہتا تھا کہ دیکھو بھی 2 سے 3 گھنٹے لگنے ہیں ٹوٹل۔ اب ٹائم آپ اپنا ابھی سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرو اور دیکھو کہ 2 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد بالکل پیٹ ختم ہو چکا ہوگا، اور میں نے کر کے دکھایا ہے نا، کوئی ایک نہیں کرا، کئی دکھائے ہیں اتنے 20-30 سالوں میں، تو وہ سارے کے سارے پیشنٹ موجود ہیں نا۔ تو جب ہو جاتا تھا تو اس کے بعد ہی میں نے یہ مطلب اس رزلٹ کے بعد ہی میں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بڑا اور لٹکا ہوا پیٹ ہمیشہ کے لیے۔ اب دیکھیے کہ میں یہ صرف نہیں کہتا کہ 3 گھنٹے میں ختم، میں کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے ختم، دوبارہ کبھی بھی نہیں بڑھے گا۔ اچھا، ایک اور جملہ ہے آپ کا، وہ جملے کی حد تک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک ساتھ جملہ ہے کہ آئندہ پیٹ نہ بڑھنے کی گارنٹی۔ جی، تو وہ میں یہی کہتا ہوں۔ آپ دیکھیں میرے پاس جس پیشنٹ کا میں نے 20 سال پہلے کیا تھا وہ بھی موجود ہیں، 15 سال پہلے کیا وہ بھی موجود ہیں، 10 سال پہلے کیا وہ بھی موجود ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں جب بھی کبھی دوبارہ ہو تو دکھانا آ کے۔ آج تک ایک پیشنٹ بھی ایسا نہیں جس نے کہا آپ کو دوبارہ ہوا ہے، کتنے میرے جاننے والے بھی ہیں۔ اچھا، مطلب جس کا وزن آپ کم کر دیں گے اس کا وزن آئندہ انکریز نہیں ہوگا؟ میں اس کو آپ کو تھوڑی سی نا ایک لاجک دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیٹ سیلز رکھے، بائی برتھ رکھے۔ اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سارے سیل بھر جاتے ہیں چربی سے تو اتنے ہی سیل اور بن جاتے ہیں۔ اب ان سیلز میں اور جمع ہوئی فیٹ، وہ بڑھ گئے، اس کے بعد اتنے اور بن گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سیل بن گئے ان کی تعداد کم نہیں ہوگی، وہ اتنے رہیں گے۔ لیٹ سے کہ فرض کر لیتے ہیں پہلے 1 لاکھ تھے، اس سے 2 لاکھ ہوئے، 2 لاکھ سے 4 لاکھ ہوئے۔ اب دیکھیں 4 لاکھ کہاں پہ اور 1 لاکھ کہاں پہ؟ جب وہ 4 لاکھ ہوئے تو اب فرض کر لینے کسی طرح بھوکا شکا رہ کہ بندے نے ختم کر بھی لیا، لیکن جو ہی وہ اپنی وہ چھوڑے گا، پرہیز چھوڑے گا، اب دیکھے گا مہینے 2 مہینے میں 3 میں پھر اتنا ہی بڑا پیٹ ہو جائے گا۔ وجہ کیا؟ پہلے وہ فیٹ 1 لاکھ سیل میں جمع ہو رہی تھی،
اب کتنے میں ہو رہی ہے؟ بڑھنے کی وجہ سے، تعداد بڑھنے کی وجہ سے اب وہ 4 لاکھ سیلز ہیں ایڈیپوسائٹس جن کو کہتے ہیں، ان کے اندر جمع ہو رہی ہے. اب دیکھیں 4 لاکھ کے حساب سے جمع ہوگی تو بڑی سپیڈ سے پیٹ بڑھے گا. اور یہاں پہ ہمارے ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ فیٹ سیلز نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ بڑھتا نہیں پیٹ. آپ دیکھیں نا، جیسے کہتے ہیں بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بنے گی؟ آپ فیٹ سیلز آپ کم کر بانس دیے، کو ختم کر دیتے ہیں. بانس ختم کر دیا ہے نا، تو اب بتائیں بانسری کیسے بن سکے گی؟ جب فیٹ سیلز سارے نکال دیے جو فالتو تھے تو اب دوبارہ سیل تو نہیں بنیں گے. اور ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں، بندہ جس عذاب سے گزر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کوئی ایک مسئلہ نہیں، بندے کو کچھ تو نفسیاتی طور پہ پرابلم ہو رہے ہیں، کچھ اس کو جنسی طور پہ پرابلم ہو رہے ہیں، کچھ اس کو فزیکلی ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ایک حد سے بڑا، اس کے بعد بندے سے چلنا مشکل ہو گیا، مزید حد بڑی، بندے سے بیٹھ کے سانس لینا مشکل ہو گیا، مزید بڑا، لیٹنا مشکل ہو گیا. تو اب دیکھیں میرے پاس پیشنٹ ایسے ہیں نا جنہوں نے صرف اس وجہ سے کروایا تھا کہ ان کے بالکل، اب مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا یار 2-3 سال ہو گیا پروگرام بناتے بناتے بناتے، کیا وجہ ہوگی اتنے لیٹ آئے ہو؟ کہتے سر اب سانس لینا مشکل ہو گیا اس لیے آیا ہوں. تو اب دیکھیں ان کا جب میں نے کیا تو اب دیکھیں کتنی آسان زندگی ہو گئی. تو یہ معاملات سارے مطلب اس وجہ سے بندے کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں مطلب اب ڈاکٹر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھے گا، اسی سے فالج کا خطرہ بڑھے گا، اسی سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بڑھے گا، اسی سے شوگر کی خطرہ بڑھے گا، اسی طرح اور ڈھیر ساری مثال ہیں. اب دیکھیں نی جوائنٹس ہیں، اب دیکھیں نی جوائنٹس پہ یا بڑے جوڑ پہ جتنا آپ وزن ڈالیں گے اتنے شاخ سن کے ختم ہوتے جائیں گے. جی جی. تو جو آپ کے گھٹنوں نے جو جواب دینا تھا 30 سال کے اندر بعد جا کے، وہ اس نے 5 سال کے بعد جواب دے دیا. کیوں؟ وزن بڑا ہوا ہے. تو اس طرح مطلب ڈھیر سارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں میڈیکلی. اب دیکھیں اسی طرح مطلب لیٹ سے بندے کے اندر چکنائی بڑھی، خون کی نالیاں تنگ ہونا شروع ہوئی، تو جس جگہ پہ خون کی نالی تنگ ہوئی وہاں پہ جا کے خون کم ہوا. تو اب خون کم ہوگا تو اپنے نتائج دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا؟ اثرات جی دکھائے گا دکھائے گا، نا؟ تو وہ نظر آتے ہیں نا پھر. دکھائے گا. جی ناظرین، بڑا شاق لگتا ہے موٹاپا جو ہے، جب بندہ موٹا ہو جاتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کم ہو جائے گا تو بندے کے لیے. لیکن میرے چینل پہ آلریڈی وہ انٹرویو ان لوگوں کے پڑے ہیں جن کے میں نے مکمل انٹرویو کیے. آپ میرے چینل پہ، میں ان کا لنک بھی اس ویڈیو میں دے رہا ہوں، آپ اسے بھی کھول کے دیکھیے گا. تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ گوشت کا پہاڑ تھے. مطلب میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے ان کے پاس ایسے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس دیکھے ہیں کہ چونکہ میرا ان سے ایک عرصے سے تعلق ہے، تو میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا پیٹ گھٹنے تک آیا ہوا ہے، ان کے گھٹنے نظر نہیں آتے. مطلب اتنا پیٹ جو ہے اسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ پیٹ ہے، یہ لٹکا ہوا پیٹ ہے، یہ بڑا ہوا پیٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے اسے بڑا ہوا پیٹ کیوں نہیں کہتے یا لٹکا ہوا نہیں کہتے؟ اب دیکھیے میں پیشنٹ سے مطلب وزٹ کرتے ہیں نا پیشنٹ میرے پاس، تو میں پیشنٹ کو چیک کرنے کے بعد کیا بتاتا ہوں؟ میں بتاتا ہوں کہ جب تک پیٹ لٹکتا نہیں، پیٹ لٹکا نہیں، آپ کا کنٹرول موجود ہے. کنٹرول موجود ہے. کنٹرول موجود ہے. آپ خود سے پرہیز کر کے، ورزش کر کے، دھیان کر کے اپنے پیٹ کو پیچھے لے جا سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ لٹک گیا، اب آپ کا اس پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا. اب ڈے بائی ڈے وہ جو بڑھے گا، مرضی ہو جائے. جو مرضی آپ کریں، آپ بڑھے گا. اب ڈاکٹر ہی کچھ کرے گا تو کرے گا، آپ سے خود نہیں ہونے والا. اسی مثال ایسے لے لینا جیسے فورس آف گریوٹی ہے. کوئی چیز لٹکائیں گے آپ، ایک الاسٹک کے ساتھ ایک بال ہی لٹکا دیں، اب دیکھیں روزانہ نیچے 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 آتا جائے گا. کیوں؟ فورس آف گریوٹی کشش سکل جو ہے زمین کی، وہ اس کو کھینچتی ہے نیچے. اسی طرح پیٹ اگر لٹک گیا ایک دفعہ تو اب بتائیں لٹک کو کس طرح آپ اٹھا کے رکھتے ہیں؟ آج وقت وہ ہر وقت لٹکے گا. بیٹھے ہیں تو بھی لٹکا ہوا، زمین کھینچ رہی ہے، چل رہے ہیں تو بھی کھینچ رہی ہے، کھڑے ہیں تو بھی کھینچ رہی ہے. اس لیے جب لٹک گیا اب آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا. اب وہ روز ڈیلی بڑھے گا، بس وہ کم ہونے والا نہیں ہے. اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جس قدر لائق آدمی ہیں، تو یہ کھاریاں ہے جی ٹی روڈ کھاریاں پہ ان کا ہاسپٹل جو سول ہاسپٹل ہے، بالکل اس کے سامنے سبحان ہاسپٹل جو ہے وہ موجود ہے. ٹی روڈ سے آپ گزریں گے تو آپ کو یہ نظر بھی پڑے گا، سول ہاسپٹل کے بالکل جو ہے سامنے سبحان ہاسپٹل. لیکن ڈاکٹر صاحب کے بچے بھی اس وقت ڈاکٹر بن چکے ہیں، تو ماشاءاللہ سارے ہی بچے ڈاکٹر بن گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کھاریاں کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے کھاریاں کیوں نہیں چھوڑا جی؟ آپ کے ماشاءاللہ سارے بچے جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ کے بچے اسلام آباد بطور ڈاکٹر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں مطلب؟ آپ دیکھیں میری شادی ہوئی انگلینڈ میں، ٹھیک ہے، آپ کو شاید پہلے نہیں پتا ہوگا. میری شادی جب ہوئی تو میرے پہلے سے کمٹمنٹ تھی یہ کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، انگلینڈ نہیں جاؤں گا.
ٹھیک. تو اب دیکھیے ایک پیشن کے تحت، ایک جذبے کے تحت اپنے ملک میں رہ رہا ہوں نا. حالانکہ دیکھیے یہاں پہ زندگی بہت مشکل ہے، لیکن میرا میری خواہش ہے، میری ایک سمجھ لے کہ میری سوچ ہے کہ دیکھیے جب میں ڈاکٹر بنا تھا تو ڈاکٹر کس کے پیسوں سے بنا تھا؟ انہی لوگوں کی جو چھوٹا تھوڑا چیز خریدتے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، اسی ٹیکس سے پڑا ہوا ہونا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے ٹیکسز کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے میں پڑھا ہوں، میں ڈاکٹر بنا ہوں، انہی کی خدمت مجھے کرنی چاہیے، نہ کہ مجھے گورے کی کرنی چاہیے. تو جن کا پیسہ خرچ ہوا، مجھے انہی کی خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے، اور یقین جاننے میں اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. اب دیکھیں اس ہاسپٹل میں چارجز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا. بندہ اسٹرکٹ ہوتا ہے، نہیں جی آپ اتنے پیسے دو گے. میں کہتا ہوں نہیں، فرسٹ پرائرٹی علاج ہے. پیسے تو اللہ دینے والا ہے، جتنے اللہ نے سسٹم چلانا ہے وہ چلا دے گا. اب دیکھیے میرے ہاسپٹل کا نام جو ہے سبحان ہاسپٹل ہے نا، سبحان یہ کسی بندے کے نام پہ نہیں ہے، یہ سبحان ہاسپٹل کے نام سبحان پہ، اللہ، اللہ کے نام پہ سبحان رکھا اللہ ہوا کے ہے. نام پہ. تو اب یقین جانیے، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل کس طرح سے کس کی کیا کیا مدد کرتا ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت ہو رہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہی جو 10 روپے والا کام ہوگا 1 روپے میں بھی ہو جاتا ہے. کرتے ہیں نا. تو الحمدللہ کیا ویسے وہ 1 روپے میں ہوتا تو نہیں نا، نہیں ڈیفینیٹلی ہوتا. جیب میں سے ڈالنا پڑتا ہے ہاں نا. جی، ہاں جی. آپ سمجھے ایک سے آپ نے بچت کی، آپ نے دوسرے پہ خرچ کر دیا. لیکن بہرحال وہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا. لیکن میری اپنی ایک سوچ تھی کہ مطلب انہی بندوں کی خدمت میں کرنی ہے. اور دیکھیں 30-33 سال ہو گئے، 34 سال تو یہیں لگا ہوں، کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم اور بھی پروگرام کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو لمبی ہو. تو ڈاکٹر طاہر اقبال چودھری ان کا نام ہے. تو ڈاکٹر طاہر اقبال چودھری صاحب یہ کھاریاں سے بلانگ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک عرصے سے جو پیٹ والا جو معاملہ ہے، یہ کیونکہ میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں، آؤٹ آف کنٹری گھومتا ہوں، تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ بات سنی نہیں کہ لٹکا اور بڑا ہوا پیٹ 3 گھنٹے میں ختم. تو وہ یہی ڈاکٹر صاحب ہیں جی جو 3 گھنٹے میں لٹکا اور بڑا ہوا پیٹ جو ہے وہ ختم کر دیں گے ہمیشہ کے لیے. یہ سلوگن ہے ان کا، لکھا ہوا ہے ساتھ، اور نہ بڑھنے کی گارنٹی. تو آپ بھی آئیے، اپنا چیک اپ کروائیے. ان کا نمبر جو ہے سکرین پہ موجود ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. تو ویسے جی لوگوں کسی نے ملنا ہو، میرا بس چھوٹا سا جواب آپ نے دینا ہے، اگر آپ نے ملنا ہو تو کیا وقت ہے آپ کا؟ جو یقینی وقت یہ ہوتا ہے کہ 12 سے لے کے 5 بجے تک پورا ساتھ، 5 گھنٹے. پورا 5 گھنٹے، 12 سے لے کے 5 بجے تک. بڑا بہترین ٹائم ہے جی. آپ آئیے، آ کے آپ ملیے، وزٹ کیجئے، مشورہ کیجئے، اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. تندرستی 1000 نعمت ہے. تو کبھی بھی آپ ڈاکٹر کو 1000 بار ملیں، کبھی اس لیے نہ ملیں کہ مطلب، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی آپ کو آ گئی ہے، کوئی معاملہ بن گیا ہے، تو ڈاکٹر پھر کسی مسیحا سے، کسی نعمت سے کم نہیں. تو جو مسیحا کا لفظ لوگوں نے سنا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر اقبال صاحب ہیں. یہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.